پاکستانیوں بڑی بڑی ڈکیٹیاں بڑی بڑی وارداتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن شیخو پورہ میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے جس کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے ریلوے کی جو چوریاں ہوتی ہیں یہ ایک معمولی سی بات ہے، معمول کے مطابق اکثر ریلوے اسٹیشن پہ چوریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو شیخو پورہ میں چوری ہوئی ہے اس نے تو سب کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک پھاٹک مین پھاٹک پہ کھڑا نائٹ ٹائم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ریل گاڑی آئے گی اور میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، لیکن گاڑی سے پہلے وہاں پہ 6-7 لوفر قسم کے گھٹیا قسم کے بندے آتے ہیں اور آ کے پھاٹک مین کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں۔ پھاٹک مین بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک پھاٹک مین، اس کی کیا تنخواہ ہوگی، وہ کیا کھاتا ہوگا، اس میں سے کیا بچاتا ہوگا اور کتنے اپنی پاکٹ میں رکھ کے بیٹھتا ہوگا، آپ اندازہ کیجئے۔ وہ پھاٹک مین بھی سوچتا ہوگا کہ یار یہ مجھے کیا لوٹیں گے، میرے سے کیا ملے گا، وہ کہتا بھائی مجھ سے کیا ملے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، اس کا منہ باندھتے ہیں اور اسے ایک سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار اگر تو نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ وہ کہتا بھی کر لو جو میرا لوٹنا ہے لوٹ لو بھائی، پر اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو کوئی اور ہی پلان بنا کے آئے ہیں۔ ناظرین وہ لاکھوں روپے کے وہاں سے گارڈر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنے ساتھ ایک ڈالا لائے ہوتے ہیں، اس میں لوڈ کرتے ہیں، لوہے کی شیٹ وہ اٹھا لیتے ہیں اور سگنل کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، ایون کہ جو پھاٹک کے دروازے ہوتے ہیں وہ بھی اتار کے لوڈ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا تھا، لوڈ کرتے ہیں اور وہاں سے تتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین وہ بندے کا بندہ رہ جاتا ہے جو پھاٹک مین ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لاکھوں روپے کا سامان، بلکہ یہ جو گورنمنٹ کا سامان ہوتا ہے یہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، مہنگے داموں میں بکتا ہے۔ اب انہیں اسے سیل کرنے کے لیے ایک کنزیومر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کنزیومر کون ہوتے ہیں، یہ عام سکریپ کا کام کرنے والے کباڑیا جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں کہ ان سے وہ سامان لیتے ہیں، اسے توڑ پھوڑ کے اس کی شیپ چینج کرتے ہیں اور کام چلا دیتے ہیں۔ آدھے داموں میں خریدتے ہیں یا جس بھاؤ سے بھی لیتے ہیں، لیکن انہیں وہ اچھے بھلے کنزیومر مل جاتے ہیں، یہ جو ڈاکو لوگ ڈکیٹیاں کرتے ہیں گورنمنٹ کے سامان کی۔ اب ناظرین وہ جو بیچارہ پھاٹک والا ہے وہ بھی ٹینشن پریشانی میں آ گیا ہے، آخر چوری واردات جو ہوئی ہے اسے عدالت کے یا جس طرح بھی گیڑے تو پڑیں گی نا بیچارے غریب کو، اسے الگ پریشانی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ کیا کہیں گے ہم، یہ جو ڈاکو آئے تھے انہوں نے حرام کیا، کیوں کیا؟ کیا بے روزگاری کی وجہ؟ نہیں، اسے ہم ایک ایڈونچر کہہ سکتے ہیں۔ کوئی مووی دیکھی، 4-5 لوفر قسم کے فرینڈ نے پلان بنایا اور پہنچ گئے ڈکیٹی کرنے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بے روزگاری ہے تو یار حرام کیوں کر کے کھانا ہے؟ یہ جتنی سٹرگل آپ لوگوں نے کی ہے، آ کے ایک طرح سے رسک لیا ہے، رسکی کام کیا ہے، پھاٹک والے کو بند کیا ہے، باندھا ہے، وہ غریب بھی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی مائی کا، اگر اسے نقصان پہنچا دیتے ہیں، ابھی تو شکر کریں انہوں نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا، اس کے بعد پھر آپ نے حرام کیا اتنی محنت کے بعد، تو اس سے اگر تھوڑی سی اتنی سی محنت کر لیتے تو آپ کو رزق حلال نصیب ہو جاتا۔ اور اگر یہ آپ نے حرام طریقے سے اتنا مال بٹورا ہے تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے صبر کریں وہ آپ کو حلال طریقے سے بھی نصیب ہو جائے گی، لیکن بے صبرے لوگ کہاں سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ بہرحال یہ واقعہ عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایک پھاٹک مین کو ڈکیٹی لگی ہے، اور ڈکیٹی بھی ایسی لگی ہے کہ چنگی ستھری ٹکا کے لگی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔